وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ نے مختلف سلسلوں کی اصل میں قرآن مجید میں کہاں یہ اشارات ملتے ہیں وہ بھی سنے حضرت مفتی صاحب سے حفظہ اللہ سے۔ تعلیمات بھی دو تعلیمات بھی حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی سنی۔ تو اصل بات تو وہی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میں چند گزارشات آپ کے سامنے عملی لحاظ سے پیش کرنی ہے کہ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی ایسی شخصیت نہیں تھے کہ آپ نے اپنے علاقے میں یا صرف بغداد میں لوگوں کو تعلیم دی اور تلقین کیا فرمایا اور تربیت کی، بلکہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جہاں جہاں تک آپ نے لوگوں کو مبلغین کو بھیجا۔ کچھ سال پہلے ہم ملیشیا میں گئے تو وہاں چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، چھوٹے چھوٹے، تو ایک جزیرے پر گئے، وہ بڑے نہیں ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے جزیرے ہوتے ہیں۔ تو وہاں وہ ہمیں بندے تھے مسلمان کچھ، تو وہ ہمیں قبرستان میں لے گئے، قبرستان میں وہاں ہم نے قبریں دیکھی، ان پہ نام لکھے ہوئے تھے مسلمانوں کے، اور ایک قبر پر لکھا ہوا تھا کہ یہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، یعنی ان سے نسبت رکھنے والے ہیں، انہوں نے ان کو بھیجا اس دور میں، یعنی آج سے 1000 سال پہلے ملیشیا میں۔ ہو سکتا ہے میں اور آپ بھی نہ گئے ہوں، اگر گئے بھی ہیں تو ہم پیسے کمانے کے لیے یا چلو کچھ لیکچر وغیرہ کے لیے چلے گئے، لیکن اس دور میں گھوڑوں پر اور صحراؤں میں اور سمندروں میں اور کشتیوں میں سفر کر کے کوئی فون نہیں، کوئی شے نہیں، کوئی واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا، وہ ان کی قبریں بھی ادھر ہی بن گئی ہیں۔ اسی طرح ایک وہ ہمیں کہے کہ ہم آپ کو ایک زیارت کے لیے لے کے جا رہے ہیں، تو وہ اتنی زیارت اونچی، یعنی اونچے مقام پر، اونچی پہاڑی پر تھی کہ تقریباً 1 گھنٹہ گاڑی جو ہے وہ چڑھتی رہی۔ ہم نے کہا پتہ نہیں کون سے ولی ہیں، بہت بڑی کوئی ہستی گزرے ہیں، ظاہر ہے یہ ملیشیا ملک ہے، وہ اپنا ان کا ایک نظام ہے۔ تو جب وہ قبر پر ہم پہنچے تو لکھا ہوا تھا ایک ہستی کا نام جو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، یعنی کہ ان کی اولاد میں سے تھے، انہوں نے اپنی اولاد کو، بیٹے کو اس دور میں ادھر بھیجا، اور انہوں نے پھر وہاں سنایا کہ یہ جو راجہ تھا یہاں کا، یہ جب آئے انہوں نے دعوت دی تو اس نے کوئی جادوگروں کو بلایا، کوئی اس طرح کا، جس طرح وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے اس طرح کا، تو انہوں نے بھی اللہ سے مدد مانگی اور اس کو جو ہے وہ شکست دی، وہ راجہ مسلمان ہوا۔ اس وجہ سے اس علاقے کے لوگ مسلمان ہوئے تھے اس دور میں، کچھ جو ہے وہ تاجروں کی وجہ سے کچھ، لیکن وہ جو علاقہ ہے، اس لیے آج بھی ان کا جو مزار اقدس ہے، قبر شریف ہے، وہ بہت وہاں بلندی پہ ہے، اور جو ہے وہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ان لوگوں نے دعوت تبلیغ جو ہے وہ اس حساب سے جو ہے وہ اپنا کی، یعنی اس طرح۔ اسی طرح یہ آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، جہاں جہاں یہ آپ نام سنتے ہیں قادریہ سلسلہ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ اس ہستی نے اپنے بیٹوں کو بھی، شاگردوں کو بھی پوری دنیا میں پھیلایا ہے۔ اب ہم نے اگر ان کے راستے پر چلنا ہے، پہلے تو ہم ان کے نام لیوا اگر ہیں، ان کے راستے پر چلنے والے ہیں، تو وہ تو فرماتے تھے میں محمدی ہوں، آپ نے اپنے خطبات میں فرمایا کونوا محمدین، کہ تم بھی محمدی بن جاؤ، کیونکہ قادریہ جو
لفظ ہے، یہ تو ان کے بعد ان کے نام کی وجہ سے عبد القادر یعنی قادریہ وہاں سے نکل کے چلا ہے. تو وہ تو نہیں کہتے تھے میں قادر، وہ تو فرماتے تھے میں تم بھی فرماتے تھے آپ نے یعنی خطبات میں جو فرماتے ہیں بھائی محمدی بن جاؤ، ربانیین ربانی بن جاؤ، خدا والے بن جاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے بن جاؤ. تو یہ سلسلے تو آپ دیکھ رہے ہیں ان بزرگوں سے کے ناموں سے پھر جو ہے چلے سلسلے تب وہیں سے ہی آ رہے ہیں حضور علیہ السلام سے. تو نسبتیں ہیں ان کی، پھر آگے پھر ان کی مزید تقسیم ہوئی. تو آپ نے ساری زندگی یہ ایک تربیت کا نظام رکھا، ایک پڑھانے کا نظام رکھا. بہت سارے لوگ ان کے علمی یعنی سمجھ لیں خوبیوں سے اور ان کے جو کتابیں ہیں واقف ہیں، لیکن تربیت کے لحاظ سے آپ نے 2 سال کا عرصہ رکھا ہوا تھا، جو کورس رکھا ہوا تھا ایک، یعنی جو علم والے جو پڑھاتے تھے آپ مدرسے میں اپنے شیخ کے مدرسے میں سیدنا ابو سعید المخزومی میں، وہ تقریباً 10-12 سال کا ہوتا تھا. 10 سے 12 سال تک وہ یعنی طالب علم آ کے پڑھتے رہتے. ہر سال تقریباً 3000 علماء وہاں سے فارغ ہوتے. یعنی کتنے سال پڑھ کے، کوئی 10 سال، کوئی 12 سال، کوئی 14، جتنا کیونکہ پہلے لوگ کہیں اور پڑھ کے آتے تھے پھر ادھر آتے تھے ان کے پاس. اور جو عامت الناس جو یہ جو مرید بننے والے لوگ ہیں نا، مرید بننے والے، ان کے لیے آپ نے 2 سال رکھے ہوئے تھے. 2 سال میں وہ بیوی بچوں کے ساتھ آ جاتے یا اکیلے آ جاتے. 2 سال رہ کے تو وہ تربیت فرماتے. یہ وہ جو ہمارے ہاں نا وہ یہ لوگوں نے وہی کرامتوں اور معجزات پر سمجھتے ہیں بھائی ہمارا بھی ایسا ہی ہوگا معاملہ. دیکھیں کرامت ہو یا معجزہ وہ اللہ کا ایک فعل ہوتا ہے، وہ اللہ کرنے والا ہوتا ہے، وہ ولی نہیں کر رہا ہوتا، وہ نبی نہیں اپنی طاقت سے نہیں کر رہے ہوتے، اللہ کے اذن اور اس کی طاقت سے کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ معجزہ کہتے ہی وہ ہے کہ بھی ہاتھ وہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ پر ظاہر کرنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ پاک ہوتا ہے. تو اب اللہ پاک ہر ایک کے لیے نہیں کرتا وہ چیزیں، وہ جب وہ چاہے. مثلا حضور علیہ السلام نے فرمایا، مکہ والے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ابو جہل، اب یہ اس طرح کے لوگ، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اگر یہ کوہ صفا، یہ جو صفا کا پہاڑ ہے، صفا کا پہاڑ ہے، اگر یہ سونا بن جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. آپ دیکھ لیں، آپ بھی وہاں یہ وہ صحیح کرتے ہیں صفا، اس وقت وہ بڑا پہاڑ اور یعنی سمجھا جاتا تھا وہاں مکہ شریف میں. فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے کیا کیا، پھر ان کو کیا جواب دیا؟ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ سونے کا پہاڑ بن جائے اور یہ ایمان لے آئیں گے. جب یہ ایمان لے آئیں گے تو بہت اچھی بات ہے، تو میری یہ دعا ہے. اب ظاہر ہے حضور علیہ السلام اگر دعا مانگ رہے ہیں تو کتنی بڑی بات ہے، کیا اس کا درجہ مقبولیت ہے. تو جبریل علیہ السلام اسی وقت حاضر ہو گئے. جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے، قبول کر لی ہے. جس طرح میں کہتا ہوں نا، یہ ولیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، کہتے ہیں جی ولیوں کا کیا ہم کریں، وہ اللہ تو ہر ایک کی سنتا ہے. واقعی بات صحیح ہے، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے لیکن مانتا ہر ایک کی نہیں ہے. یہاں سارا فرق ہے. سنتا ہر ایک کی ہے، وہ شاہ رگ سے قریب ہے، جو بھی سنے. فرعون نے اللہ کی کو پکارا، آخر میں جب وہ ڈوبنے لگا تو سنی تو اللہ نے اس کی بھی، لیکن فرمایا آنا کہ ابھی جب سارے نشانیاں ظاہر ہو جائیں گے، سب ختم، یہ اتنی نشانیاں پہلے بھی، اب تو آخری ہے. تو سنتا سب کی ہے، مانتا وہ اپنے انبیاء کی ہے اور اولیاء کی ہے.
اور چاہے تو وہ کسی کی بھی مان لے، وہ اللہ پاک کو تو پابندی نہیں ہے، لیکن زیادہ تر ایسی ہے کہ لوگ یہ جو اللہ یعنی آسان سا اصول ہے، جو اللہ کی مانتا ہے اللہ اس کی مانتا ہے، جو اللہ کی مانتا ہے تو اللہ اس کی مانتا ہے زیادہ، جو اللہ کی کم مانتا ہے اللہ بھی اس کی کم ہی مانتا ہے۔ باقی دنیا کیونکہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، تو یہ اللہ پاک مفت ہی دے دیتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی دعا سن لی، قبول کر لی ہے، لیکن اللہ پاک یہ نے ایک پیغام دے کر بھیجا ہے، ایک پیغام۔ اے جبریل وہ کیا پیغام ہے؟ میں اللہ پاک فرما رہا ہے، اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے اور یہ پیغام بھیجا ہے کہ میرے محبوب میں اس کو سونا بنا دوں گا، یہ سونا بن جائے گا، لیکن میری سنت یہ ہے کہ اگر یہ پھر بھی ایمان نہ لے کے آئے تو ان کو ایسی سزا ملے گی کہ جیسی کسی کو نہیں ملی، ان کے لیے موقع سب ختم، یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان کے لیے یہ سونا تو نہیں بناتا، نہ ان کو سخت عذاب کا خطرہ جس میں ہے وہ دیتا ہوں، میں اگر آپ چاہیں تو میں سونا تو نہیں، لیکن میں توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہوں ان کے لیے، کہ جب یہ جن کا دل چاہے گا 6 مہینے بعد ایمان لیں، سال بعد دیں، 2 سال بعد لیں، ایک توبہ اور رحمت کا دروازہ، آپ کی مرضی۔ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ یہ دیکھیے آپ کا مقام ہے، آپ کا مقام محبوبیت ہے، وہ خدا ہے، دعا نبی علیہ السلام نے کی ہے، اب اللہ پاک فرمایا جس طرح آپ فرمائیں گے اس طرح میں کر دیتا ہوں، لیکن نتیجہ پھر وہ نہیں ملے گا ان کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا یا اللہ یہی بہتر ہے کہ تو توبہ اور رحمت کے دروازے ان کے لیے کھول دے، کیونکہ یہ اگر آپ ایمان نہ لے کے آئے یہ تو پھر تو ان کے لیے وہ ختم ہو جائے گا، اب یہ تو ان کی کفر پر بہت ہو جائے گی اور یہ ہمیشہ کے لیے بدبخت اور رستہ توبہ کا دروازے ہی بند ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز ہے کہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ معجزہ اور کرامت یہ اس طرح کی چیزیں ظاہر ہو، لیکن اس میں پھر خطرات بھی بڑے ہوتے ہیں۔ مثلا ہمارے لوگوں نے ایک پتہ نہیں وہ بات بعض دفعہ سندن نہیں بھی ہوتی صحیح، لیکن سن لیتے ہیں، جو اپنے کام کی ہے چور کتب بنا دیتا تھے، سانے نہ نہیں ہو سکتا اس طرح۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ پھر سارے اہل بغداد کیوں نہیں کتب بن گئے، جو آپ کی مخالفت کرتے رہے، بعد میں آپ کے مدرسے پر یہاں تک قبضہ کر لیا، یعنی ایسے ایسے مخالفین بھی تھے، دشمن بھی تھے، منافقین بھی تھے۔ تو آپ تو فرماتے تھے میں منافقوں کے لیے میں تو ایک ننگی تلوار ہوں۔ تو فرمایا کہ بیعت والوں کو آپ فرماتے ہیں کہ تم نے تو ہاتھ مجھے دے دیا ہے اور جسم جو ہے سارا، تم نے ہاتھ کی 5 انگلیاں مجھے دی ہیں، آنکھیں تم نے شیطان کو دی ہوئی ہیں، پیٹ تم نے شیطان کو دیا ہے۔ آپ صاف کر سود خورو، میں ننگی تلوار ہوں، میرے نزدیک کوئی تمہاری اہمیت نہیں ہے، نہ یہ تم ہاتھ مجھے دے کے باقی دل بھی شیطان کو، نفس بھی شیطان کو، وہ ساری چیزوں نے بیعت اس کی ہوئی ہے، اور مجھے تم ہاتھ دے کے دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ عبد القادر دھوکہ نہیں کھاتا، اگر اللہ کا شریعت کی لگام نہ ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا سارے تمہارے معاملات تمہارے سامنے۔ یعنی آپ کے کوئی اس طرح کی نہیں تھی ایسے ایسے ہمیں منتیں سمجھتے ہیں، یہ کر لو جی، اگر جی چودھری صاحب، راجہ صاحب پلیز ایسے کر دو، ایسے کر دو، نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے امر سے، نبی علیہ السلام کی اذن سے کھڑے تھے اور اللہ کا پیغام دے رہے تھے۔ تو وہ ہوتا ہے بعض دفعہ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے بغیر باپ کے پیدا، اب ہر ایک عورت بیٹھی رہے دعا کر رہی کہ رب تو وہی ہے اب بھی، لیکن یہ نہیں ہوتا۔ تو وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے 2 سال کا عرصہ بنایا ہوا تھا، 2 سال، دوسروں کے لیے 10-12 سال تھی جنہوں نے اسکالرشپ علم پڑھنا ہے، اور جو تھے یہ اپنا عام بندے ان کے لیے 2 سال تزکیہ ان کو پھر پڑھاتے، ان کی پھر وہ کتابوں میں ذکر آتا ہے وہ کون کون سی کتابیں ہیں، مثلا یہ جو آپ پھر ان کو پھر خلوت کراتے 40 دن کی 50
یہ جو ان کی بعض کتابیں ہیں، مثلا تو جو سر الاسرار ہے، یہ وہ خلوت والوں کے لیے ہے جو آ جاتے کہ ہم نے 6 مہینے سال رہ کے تربیت ہے۔ ہمارے ہاں سیدھے سادے لوگ ہیں، اٹھتے ہیں، اے جی حضور غوث پاک دی کتاب ہے سر الاسرار، رازاں دا راز، سانوں بھی سمجھ آ جائے۔ وہ ہے ہی نہیں آپ کے لیے، وہ ہے ہی ان کے لیے جو خلوتوں میں جانے والے ہیں۔ اسی طرح آپ کی اگر دوسری کتاب ہے، مثال کے طور پر ایک خطبات ہیں، فتوح الغیب ہے، وہ آپ کی سالکین جو طریقت پہ چل رہے، آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کو آپ نصیحت کر رہے ہیں۔ وہ عام بندوں کے لیے بھی نہیں، عام بندوں کے لیے جو ملتا ہے وہ الفتح الربانی، آپ یعنی خطبات یا یعنی مہینے میں ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ آپ درس دیتے تھے سارے عام لوگوں کو، ان کو پھر یہی اللہ کی طرف جو ہے وہ یعنی بلاتے تھے۔ تو حضرت مفتی صاحب جو فرما رہے ہیں وہ بالکل وہ آپ کے اقوال ہیں، بلکہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے 2 کام کر لو۔ ایک وہی جو فرما رہے تھے الصدق مع الحق، یا حق مع الحق، سچائی کو کہتے ہیں، اور اللہ کا نام بھی ہے الحق، حق کے ساتھ حق والا معاملہ کرو۔ صدق جو ہے حق سچائی کو، صدق میں یہ بھی استقامت کا بھی مطلب پایا جاتا ہے۔ تو جس طرح وہ فرما رہے تھے کہ بھئی سچائی یا صدق جو ہے نا، صدق سچائی کو کیوں، صدق سچائی کو کیوں کہتے ہیں؟ یہ عربی میں کہتے ہیں کہ یہ وہاں سے لفظ نکلا ہے کہ کوئی چیز جو اپنی جگہ سے ہلتی نہیں، وہ وہیں رہتی ہے، کوئی ہلا نہیں سکتا ہے۔ تو سچ بھی کیونکہ بدلتا نہیں، وہ چاہے 1,00,000 سال گزر جائیں، ارب سال گزر جائیں، وہ اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے۔ وہ اس لیے وہاں سے یہ لفظ سمجھ لیں، اس کی اصل آ رہی ہے پیچھے سے، صدق یعنی استقامت، کھڑے رہنا۔ اور وہ تو الصدق مع الحق جو آپ نے فرمایا حضرت مفتی صاحب نے کہ بھئی یعنی فرماتے ہیں یہ پہلا کام کر لو کہ اللہ کے ساتھ سچے ہو جاؤ۔ سچے ہونے سے مراد وہی جو فرمائے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، تو پھر نفس کی معبودیت کی تو نفی کرو، شیطان کی معبودیت کی نفی کرو کہ بھئی یہ معبود نہیں ہے، نفس مقصود نہیں ہے، دنیا مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، کوئی چیز ان میں نہیں ہے۔ پھر جس طرح وہ فرما رہے تھے کہ اگر یہ سچے ہو کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، اگر اس میں سچائی ہے تو پھر تمہارے اعمال گھر میں باہر میں کیا اس کے ساتھ ٹیلی کر رہے ہیں، الائن ہیں کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے تو جھوٹ ہے نا پھر یہ۔ شاذلیہ سلسلے کے ایک بزرگ تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں جب ولیوں کی کرامتیں اور اس طرح کے سنے، ان کی جو بڑی شانیں اس طرح، تو میرے دل میں بھی یہ پیدا ہوئے، مجھے بھی بھئی ایسی طاقتیں، ایسے مکاشفات، ایسی جو ہے کرامتیں، یہ ساری تو میں بڑے وظیفے باتیں کرتا، ابتداً وہ اپنا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کافی کچھ بھی نہ ہوا، نہ مجھے کچھ اس طرح کا ملا، لیکن میں کر رہا تھا، محنت کر رہا تھا۔ کہتے ایک خواب آئی مجھے ایک دن، خواب آئی، میں رات کو سویا ہوا تھا، رات میں سویا ہوا تھا تو مجھے آواز آئی، ایک جگہ میں کھڑا تھا، آواز آئی، اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی۔ کہتے ہیں مجھے ایسے ہے بھی اللہ کی طرف سے یہ آواز آ رہی ہے، ایک آواز آ رہی ہے، پڑھو، کہو کچھ پڑھو۔ تو میں پریشان، میں اب کیا پڑھوں، میں کیا کہوں اللہ کے سامنے؟ میرے اور تو ذہن میں کچھ نہ آیا، تو میں نے سورۃ فاتحہ جب وہ شروع، میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اس ہستی کے لیے، اس ذات کے لیے، سارے جہانوں کا، انسانوں کا پالنے والا ہے۔ آواز آئی، اس نے سچ کہا ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمت والا بھی ہے، رحمت دیتا بھی ہے۔ سچ کہا، تم نے سچ کہا کہ واقعی ایسی بات ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، سچ کہا۔ پھر کہتے ہیں میں نے کہا ایاک نعبد، یہاں تک میں پہنچا، وعدے رک جاؤ، یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہی جو صدق والی بات کر رہا ہوں نا، سچائی والی، یہاں ہی روک دیا۔
اللہ کی ایاک نعبد، یہ خواب کا واقعہ وہ بیان کریں کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. واز آئی یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کرامتوں کی اور کشف کی عبادت کرتا ہے. اس کو اب الٹے لٹکا دو. وہ کہتے خواب میں مجھے وہ فرشتوں ایسے آئے، انہوں نے الٹا لٹکا دیا. اب کہتے ہیں واز آئی کہ ایسے بندے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، ایسے غلام کے ساتھ جو جھوٹا ہو. کہتے میں پریشان ہو گیا بہت زیادہ، الٹا لٹکا ہوا ہوں، سزا ملنے لگی ہے. تو بات آ رہی ہے کہ ایسے بندے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے جو جھوٹا ہے، غلام جھوٹا ہے. کہتے میں نے کہا کہ جو ایک سخی رحمت والا آقا بھولنے والے، غلطی کرنے والے غلام سے کرتا ہے. فرمایا ٹھیک ہے چھوڑ دو اس کو. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے جب جا گئی میرے ساتھ ساری چیزیں، جو بھی غیر اللہ اور میرے جو ارادے تھے، یہ مل جائے، یہ طاقت مل جائے، فلاں مل جائے، ساری غائب ہو گئی. صرف اللہ ہی رہا. صدق کا رہا نا، صدق سچائی ہوگی، صدق کو مال حق، اللہ کو چاہنے والا بندہ بن گیا. فرماتے ہیں یہ سب ساری غائب ہو گئی. اب جب یہ ساری غائب ہو گئی تو کچھ دن بعد وہ جتنی میں سنتا تھا کرامتیں، وہ ساری کی ساری مجھے وہ عطا ہو گئی. یہاں تک کہ میں قبرستان سے گزرتا تو اہل برزخ سے میں گفتگو کر رہا تھا، سن رہا ہوتا، ان کی آوازیں، ان سے باتیں، کیا ہو رہا ہے. اللہ نے وہ کھول دی. جب طلب ختم ہو گئی، جب اللہ مقصود بن گیا تو یہ چیزیں ہو گئی. تو یہ جو صدق ہے، اللہ کے ساتھ سچائی، تنہائی جو ہے، جس خاص طور پر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس صدق کے بارے میں کہ قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے، تہامہ بہت بڑے پہاڑ ہیں، جس طرح ہمارے جیسے ہمالیہ پہاڑ ہیں. ایک میں تہامہ کے پہاڑوں کی طرح ان کی نیکیاں ہوں گی، نمازیں، باتیں، ذکر، اذکار، جو بھی ہے، کلمہ کلام جو بھی پڑھتے ہیں. لیکن فرمایا جب جائیں گے لے کے، اتنے لوگ بھی دیکھ رہیں گے، ہے تے بڑے ولی لگتے ہیں، تے بہت ہی کوئی بڑا مقام ہے انہاں دا. فرمایا جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، ہوا میں جس طرح دھول ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، اڑتی ہے، اس طرح وہ ایسے ہوں کر کے وہ پہاڑ ایسے مٹی بن کے اڑ جائیں گے ساری نیکی. بندے پریشان، وہ بھی پریشان. کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرمائے گا کہ عبادت تو میرے بندے اس لیے تھی کہ میرے ساتھ تعلق تیرا پیدا ہو جائے، اچھا ہو جائے. یہ نمازیں، یہ روزے، یہ میں تشریح بیان کروں، آپ حدیث کی الفاظ نہیں ہیں. یعنی عبادت، ذکر، اذکار تو اس لیے تھا کہ تو میرے ساتھ مخلص ہو جائے، میرا بن جائے، میرے ساتھ سچا ہو جائے. لیکن یہ اب تو نے یہ تو ساری کی، لیکن جب تو تنہا ہوتا تھا، جب تو تنہائی میں ہوتا تھا تو تم ایسا کام کرتے تھے کہ جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے. میں تو تمہیں وہاں بھی دیکھ رہا، اگر تم میرے ساتھ سچے ہوتے تھے تم وہاں بھی کچھ حیا کرتے. تو تم نے سب سے حیا کی، مجھ سے حیا نہ کی. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے نا. بندہ سچا تو ہو جائے، دیکھنا اگر غلط ہے تو مان جائے میں غلطی، اس میں بھی وہ سچا ہے. اب سچائی یہ نہیں کہتے تھے میں سچا ہوں. مثلا بندے سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ کو وہ بندے پسند آ جاتے ہیں بنسبت اس کے بھی غلطی ہے تو کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، یہ ہو گیا. شیطان نے جس طرح جواز پیش کرنا، جسٹیفیکیشن، یا اللہ یہ تو میں تو آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ اس لیے ہو گیا، یا ہم کہیں شیطان نے مجھے بھٹکا دیا. یہ بندے اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ دوگلے اور جھوٹے قسم کے بندے ہیں. اس سے زیادہ وہ بندے اللہ کو پسند ہیں جو واقعی جنہوں نے غلطی کی ہے، جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، لیکن وہ مان جاتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے واقعتاً ظلم کیا اپنے اوپر، واقعتاً ہم نے زنا کیا ہے، شراب پی ہے، ہم نے یہ بات کی، ہم غلط ہیں. ان پر اللہ پاک رحمت فرما دیتا ہے. بلکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ غلط کام، گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ندامت سی پیدا ہو جاتی ہے، میں نے توبہ کرنی ہے. تو فرمایا ابھی وہ توبہ اس نے کچھ بھی نہیں کی، اللہ پاک پہلے ہی معاف کر دیتا ہے جب وہ دل میں ابھی سوچ رہا ہوتا ہے. تو خود سوچ لیں یہ کتنی بڑی بات ہے.
کہ سچے دل نے جب توبہ سچے دل نے اس نے ارادہ کیا ہے، ابھی توبہ کی کوئی شرط بھی نہیں، شریعت تو یہی کہے گی اس نے توبہ ابھی نہیں کی، لیکن اس کے ہاں وہ بندہ رحمت اس کو آ گھیرتی ہے پہلے۔ ایک اور حدیث سن لیں سچ کے بارے میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی صحیح حدیث ہے سند کے ساتھ، کہ جو بندہ جاننا چاہتا ہے میرا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، دیکھیں ہر بندے کو دلچسپی ہے، وہ اپنا ریکارڈ دیکھتا ہے، جی میری کریڈٹ ہسٹری کس طرح دی ہے، جی دوجیا دے نال خبراں سنو میرے کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی میرے ریٹنگ کتنے ہائی نے، میں جو پالیٹیشین وہ اپنا دیکھتے ہیں، شو بیز والے اپنا دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیسے کتنے آ رہے ہیں، ووٹنگ کس سے ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی بندوں میں یہ سوچ آتی ہے کبھی کبھی کہ اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہے، میں کیا ویلیو کیا قدر ہے، بندوں کے سامنے تو میں بنا ہوا ہوں جو بنا ہوا ہوں، جیسے بھی بنا، تو اللہ مجھے کے علم میں کیا سمجھا جاتا ہوں، مجھے کیسے دیکھتا ہے اللہ پاک، کیا میرے بارے میں اللہ کی علم میں ہے۔ اب یہ ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں جاننے کا نا، تو نبی علیہ السلام نے فارمولہ بتا دیا کہ تم جان سکتے ہو، کچھ نہ کچھ اندازہ تمہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں تمہارا کیا مقام ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ یہ چاہتا ہے جاننا کہ میرا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دل پہ غور کرے کہ اس نے اللہ کو کیا مقام دیا ہوا ہے اپنے دل میں۔ آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کو کیا پیغام دیا، مثلا آپ شادی کرنی ہے، کیا آپ سب سے پہلے آپ یہ سوچتے ہیں اللہ پاک مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ آپ نے سنت پہ چلنا ہے، کیا آپ پہلے یہ سوچتے ہیں اللہ پاک مجھے کیا چاہتا ہے مجھ سے، یا سوچتے ہیں بندے کیا کہیں گے؟ آپ مثال کے طور وہی بات آ گئی، تنہائی میں ہیں یا جہاں بھی ہیں، جو فیصلے اپنی زندگی میں کرتے ہیں تو اللہ پاک کو اگر مقام آپ پہلا دیتے ہیں تو اللہ کے ہاں بھی آپ کا اول مقام ہے۔ اگر اللہ پاک کو اپنے آخر میں رکھا ہوا ہے، جب یا بہت زیادہ کوئی پریشانی آ گئی تو اللہ کے ہاں آ گئے، یا کوئی حاجت ہو گئی، ضرورت ہے، یا اللہ اولاد نہیں ہے یہ دے دے، کاروبار دے دے، یا پھر وہ کسی علامہ اقبال نے یا کسی شاعر نے کہا نا، شاعر نے تو نہیں نثر میں ہی، کہ ہمیشہ مسجد میں تم مانگنے ہی آتے ہو، کبھی ملاقات کے لیے بھی آ جایا کرو۔ مسجد میں پروگراموں کے لیے، یا ہمارے زمانے میں کہہ لیں بھائی لنگر کے لیے ہی آتے ہو، کبھی جو ہے دین کے لیے بھی آ جایا کرو، یا نماز پڑھنے آتا، بھائی مانگنے ہی آتے ہو، کبھی ملاقات بھی، تو ایسا دوست تو آپ اچھا نہیں سمجھیں گے جو صرف آپ سے مانگنے آتا جب ضرورت پڑتی ہے، کبھی فون نہیں کرتا، ویسے نہیں کہتا یار آؤ بیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں ایسے، وہ صرف ضرورت وہ نہیں۔ تو فرمایا کہ یہی اللہ کی طرف سے گویا زبان حال سے وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ بھی اللہ مانگنے تم ہمیشہ مانگنے ہی آتے ہو میرے پاس، کبھی ملاقات کے لیے، کوئی محبت کی بات چیت کے لیے بھی آ جایا کرو۔ تو یہ جو صدق ہے جو فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام کے، اگر دیکھنا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو آپ اللہ کے ہاں اپنا مقام، تو دیکھو اللہ کو اپنی زندگی میں کیا جگہ دی ہوئی ہے، اپنے فائنانسز میں، سوشل لائف میں، میریٹل لائف میں، غصے میں۔ آج میں صبح کہہ رہا تھا کہ غصے کا ایک علاج یہ ہے، حدیث شریف کی روشنی میں بتا رہا ہوں، ویسے تو آپ علیہ السلام نے کئی باتیں فرمائیں، کہ غصے میں صرف نبی ہی حق بول سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ ویسے تو کئی کہیں گے ہم اگر سچ بولیں گے بھی تو وہ بھیڑ ڈھنگا سا سچ بولے گا، دوسرا بندہ ٹون بدل جائے گی، لہجہ بدل جائے گا، الفاظ غلط ہو جائیں گے، لہجہ ایٹماسفیئر بدل جائے۔ وہ ایک حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ جب نبی علیہ السلام جو ہے وہ گفتگو فرماتے تو کئی صحابہ وہ لکھ لیتے آپ کی باتیں، آپ کے ارشادات، جس کو حدیث کہتے ہیں، اس وقت بھی لکھ لیتے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی اور یہ حدیثیں 200-300 سال بعد لکھی نہیں گئی، وہ جمع کی گئی ہیں۔ وہ تو اب تک کے زمانے میں بھی لوگ نقل کرتے تھے، لیکن اس وقت کیونکہ قرآن اتر رہا تھا تو زیادہ قرآن نقل ہوتا تھا، یہ کم ہوتی تھی۔ بہرحال کئیوں کو شوق ہوتا ہے، ابھی بھی دیکھیں کئی بندے نوٹ لے رہے ہوں گے کئی، تو وہ کچھ حضرات جو ہے صحابہ اکرام وہ اس لیے کہ حفاظت میں آ جائیں، علمی لوگ تھے، پڑھے لکھے تھے،
تو کئی دوسروں نے کہا کہ وہ اللہ کے بندو، حضور علیہ السلام کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ تنبیہ فرما رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ کوئی ذاتی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تم ہر چیز ہی لکھی جاتی ہو، ہر چیز نہ لکھا کرو، کوئی نصیحت کی بات ہو، کوئی دعوت تبلیغ کی بات ہو۔ آپ علیہ السلام سن رہے تھے جب انہوں نے منع کیا ان کو، تو آپ نے فرمایا نہ ان کو منع نہ کرو، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، دن ہو رات ہو، جنگ ہو امن ہو، غصہ ہو پیار ہو محبت ہو، جو بھی حالت ہو، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، لکھنے دو ان کو جو بھی لکھتے ہیں۔ تو اس سے میں نے وہ یعنی سمجھ لیں کہ استنباط کیا تھوڑا سا کہ بھئی غصے کی حالت میں نبی ہی صرف بولے، کیونکہ وہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے امن کا راستہ یہ ہے کہ غصے میں خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، زبان کو خاموش کر لیں، عمل کو خاموش کر لیں، ذہن کو خاموش کر لیں، کیونکہ اس وقت آپ کا جو فیصلے والا دماغ ہے وہ بند ہو جاتا ہے، وہ دروازہ ہی بند ہو جہاں فیصلے کرتا ہے بندہ، یہ جو حصہ ہوتا ہے یہ کلوز ہو جاتا ہے غصے کے وقت، وہ جو جذباتی حصہ ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اس لیے اس بندے کو بھی بعد میں شرمندگی ہوتی ہے، وہ یار میں نے کیا کہہ دیا، وہ یار مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یار میں نے طلاق دے دی ہے، دینی نہیں تھی، یہ کیوں کہہ رہا ہے وہ، اس کا مطلب ہے یہ اس دماغ سے بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ تو اس لیے جو ہے یہ اللہ کے ہاں، نبی علیہ السلام کے ہاں سانو کیوں نہیں زیارت ہوندی روز، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روز زیارت ہوتی تھی آپ علیہ السلام، اس لیے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو وہ مقام ہی نہیں دیا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کا کیا مقام ہے، اس حدیث کی روشنی میں سن لیں کہ آپ دیکھیں آپ نے اپنے دل میں، زندگی میں، لباس میں، کردار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام دیا ہوا ہے۔ کیا آپ یہ کہتے ہیں دنیا نال تے چلنا پوے گا بھائی جی، ان کے کریے، دنیا سے چلنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کے نبی علیہ السلام کے نزدیک بھی مقام پھر وہی ہے جتنا آپ نے ان کو دیا ہوا ہے۔ اس لیے جو لوگ پھر جو اولیاء اللہ ہیں انہوں نے حضور علیہ السلام کو بہت بڑا مقام دیا ہوتا ہے اپنے دل میں، زندگی میں، ہر معاملے میں، تو آپ علیہ السلام بھی ان کو پھر اول دیتے ہیں۔ اسی طرح آخری بات سنا رہا ہوں شیخ ابو الحسن شاذلی کی، وہ بھی ایسے ہی ہے نہ، شیخ ابو العباس مرسی شاذلی، امام شاذلی کے خلیفہ ہیں، ان سے کسی نے بات کی، یا شیخ ابو الحسن شاذلی سے، مرید کے کہنے لگا حضرت آپ کے دل میں میرا کیا مقام ہے، مجھے تھوڑا بتا دیں۔ یعنی مرید پیر سے پوچھ رہا ہے حضور میرے بارے میں تسی کیا سمجھ دے ہو؟ انہوں نے فرمایا تم سوال ہی غلط کر رہے ہو، سمجھنا کیا ہے، سوال یہ ہونا چاہیے تم دیکھو اپنے دل میں کہ مجھے کیا مقام دیا ہوا ہے، وہی میں میرے نزدیک تمہارا مقام۔ تم تو صرف دعائیں کرانے آ جاتے ہو اور یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، کام وہ کرتے نہیں جو ہم کہتے ہیں۔ تو اس لیے سیدنا عبدالقادر جیلانی ہے، تو یہ جو میں نے بھی ان کی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ بھائی مجھے ملا ہی سب کچھ اس چیز سے ہے، یعنی صدق سے، سچائی سے اپنے معاملات کو۔ تو فرماتے ہیں کہ دو کام کر لو، الصدق مع الحق یعنی اللہ کے ساتھ سچا ہو جانا، والخلق مع الخلق اور مخلوق کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھے کردار سے پیش آنا۔ فرمایا کہ یہ تم خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ صدق مع الحلق والخلق، خلق کہتے اخلاق کو، اور اخلاق یعنی خلق کہتے مخلوق کو، مخلوق کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا۔ اخلاق کیا ہیں وہ بعد میں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ پھر آپ نے دوسرا یہ فرمایا کہ اگر جب خدا کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے اندر مخلوق کو نہ آنے دو، یہی صدق ہے نا بھائی، مخلوق کے لیے میں شہرت کے لیے نہیں کر رہا کوئی عبادت، سارا میرا اللہ کے ساتھ جو تعلق، اس میں آپ میں اور خدا میں مخلوق نہ آئے کہ میں وہ میرے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، مجھے اچھا کہیں، واہ واہ کریں، میرا شکریہ کریں، میرا واہ واہ۔ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے تمہارے اور خدا کے درمیان مخلوق نہ آئے، اور مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے تمہارے اور درمیان نفس نہ آئے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔
یعنی نفس جو ہوتا ہے جس کی جو اپنی خواہشات ہوتی ہے، فرمایا بندوں کے ساتھ تعلق میں نفس کو درمیان میں مت آنے دو، اور اللہ کے ساتھ تعلق میں مخلوق کو درمیان میں آنے دو، اور اللہ کے ساتھ سچے ہو جاؤ، مخلوق کے ساتھ خلیق ہو جاؤ، تو فرمایا تم انشاءاللہ اس راستے پر. مطلب یہ ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ جو بھائی نے فرمایا یہ اسی لیے کہ آپ کا یہ مشن بھی تو جاری رکھیں نا. آپ صرف ان کی تعریف سے ان کو خوش نہیں ہوں گے، ان کو تو ضرورت نہیں ہماری دعا کی چیزوں کی، اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا ہوا ہے، لیکن اس کی ضرورت ان کو ہے کہ میرا یہ پیغام مخلوق الہی تک جو ہے پہنچے. ہمارے لیے شرمندگی کا مقام ہے بھئی 8 ارب اگر آبادی ہے تو 6 ارب عربی بھی غیر مسلم ہیں ان کو، اور ہم جو ہیں آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، یہ کر رہے، سمجھ رہے ہیں بڑی جماعتیں بن گئی ہیں. کیا جماعتیں بنی ہیں؟ اس سے 10 گنا زیادہ ہوں، پھر بھی پیغام تو ابھی ہر 4 میں سے 3 بندے غیر مسلم ہیں، اور جو ایک مسلمان ہے وہ آپس میں ایک ہاتھ ادھر مار رہا ہے ادھر مار رہا ہے، وہ بجائے ادھر رخ کرنے کے وہ ادھر توجہ نہیں کر رہے صحیح طریقے سے. تو ہمارا یہ اس لیے یہ جو بتا رہا ہوں کہ یہ نبی علیہ السلام نے 53 سال کی عمر میں آپ نے دین کی دعوت کو ملکوں تک، تو ہمیں بھی چاہیے کہ کسی بھی جماعت کے ساتھ جو اچھا کام کر، یہ نہیں کہہ رہے ان کے ساتھ ہی لگیں، یہ تو دیکھ رہے ہیں یہی کر رہے ہیں. میں تو کبھی 1-2 جگہ جاتا ہوں جہاں ضرورت ہو، باقی یہ کام کر اللہ جس سے بھی لے گا، ابابیلو سے لے سکتا ہے اللہ پاک، ان سے لے سکتا ہے، لیکن کسی نہ کسی کا حصہ بنے کہ آپ کم از کم اس میں شامل تو ہوں قیامت والے دن. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کی بہتری کے لیے اور غیر مسلموں تک آپ کا پیغام، کیونکہ آپ آخری نبی تھے. وہ کوئن ہوتی ہے نا، کوئن کے 2 رخ ہوتے ہیں. پیسہ جو ہوتا ہے نا، سکہ، اس کا ایک ادھر ہوتا ہے ختم نبوت، ایک طرف ختم نبوت ہے، دوسری طرف جو ہے دعوت تبلیغ امت پر ذمہ داری آ جاتی ہے. وہ ایک ہی کوئن کے 2 حصے ہیں. یعنی ایک بندہ ختم نبوت کو مانتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہی نبوت، تو ختم نبوت نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے، اس کا مطلب کیا بن گیا کہ آپ آخری نبی ہے، اب میں نے پھر کام کرنا ہے، آپ کا میں نے پیغام دینا ہے. تو وہ جو 8 ارب، تو ابھی آپ کو بتا رہے ہیں، یہ ہم سوچ رہے ہیں وہ کیسے جائیں گے، تو یہاں ڈنمارک کیسے پہنچائے، انگلینڈ کیسے پہنچے، بندے شپوں میں آ کے، کشتیوں میں آ کے، ویزے کہاں کتنے زمینیں بیچ کے 10-15 سال بچوں کو نہیں ملے. اول جو بندے آئے ادھر، کیا ہے کہ نہیں کیا. تو یہ اب جو یہ ساتھی جو بتا رہے، اگر یہ سال میں 40 ملکوں میں جا سکتے ہیں تو یہ 10 سال میں ساری دنیا 192 ملک کیوں نہیں کور ہو سکتا. اتنی ٹیکنالوجی ہے، تو آپ بھی اس کا حصہ بنیں. یہ کوئی ان سے بھی پوچھے، یہ بھی سال پہلے ایسے ہی بیٹھے تھے کہ ہم تو بھائی وہاں گھر سے آ گئے، زاویہ میں مسجد میں، اس میں 11ویں شریف ہے ادھر چلے گئے، معراج شریف ہے ادھر چلے گئے، ذکر کر لیا. لیکن اب جب ان کو بتایا ہے کہ یہ بھی راستہ ایک ہے، یہ مشن ہے، اس طرح اپنا اللہ کے دین کا پیغام غیر مسلموں تک بھی، نوجوانوں تک بھی، حکومتوں تک بھی، پروفیشنل لوگوں تک بھی، عام لوگوں تک بھی، ان پڑھوں تک بھی، پڑھوں تک بھی، جتنے بھی ہیں سیدھے سادے ہیں بزرگ ہیں، وہ شعبے بنا کے، تو آپ بھی اس کا حصہ بنیں. انشاءاللہ آپ کو اس کا پھر جو ہے وہ سارے کا سارا اجر و ثواب آپ کے کھاتے میں آئے گا. کیونکہ جب آپ ایک یعنی لشکر کا حصہ، مطلب حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک لشکر، کہ یہ لشکر جب جائے گا یہ سارے جنتی ہیں. اب اس لشکر میں نان بائی بھی ہوں گے، اس لشکر میں ڈاکٹر بھی ہوں گے، اس لشکر میں نرس کا کام کرنے والے بھی ہوں گے، وہ سب بشارت میں شامل ہو جاتے ہیں جب آپ اس قافلے کا حصہ بنتے ہیں. ایسے جیسے میں ابھی بیان کیا نا، تو ایک بزرگ نے بیان کیا بھائی دین محمدی کو ضرورت ہے، کام کرو وغیرہ. تو سیدنا عبدالقادر جیلانی کا یہ ابھی آپ نے سنا، مفتی صاحب ان کا کیا لقب ان کو جو ہے وہ یعنی فرما رہے تھے، محی الدین، محی الدین، دین کو زندہ کرنے والی ہستی. تو یہ انہوں نے اپنے دور میں مکاشفے میں دیکھا کہ بہت کمزور بوڑھا شخص ہے، بیمار، ہل نہیں سکتا، پڑا ہوا ہے راستے میں، اور وہ آپ کو اشارہ کر رہا ہے میری مدد کرو. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، وہ جوان بن کے، جو خوبصورت جوان بن کے کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا تم کون؟ انہوں نے کہا میں دین اسلام ہوں. اے عبدالقادر، میں واقعی ضعیف اور بیمار ہو گیا، یہ امت نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، یہ جو آج کے لوگ ہیں، تمہارے ذریعے میں جوان ہوں گا، تمہارے ذریعے اللہ نے مجھے دوبارہ قوت عطا فرمائے گا.
تو وہ دین کی حالت جو ان کے زمانے میں، آج اس سے بھی جو ہے دین کی جو ہے وہ حالت جو ہے اس طرح کمزور ہے. تو آج آپ بھی بنیں وہ بندہ کہ وہ چیز جو ہے کہ بھئی ہم بھی اس کا حصہ. تو وہ جیسے ابھی بیان ہوا ہے تو ایک بندہ بعد میں نا رونے لگا آ کے بزرگوں کے پاس، حضرت تو نے فرمایا کہ آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ چلو ہم دعا کرتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے؟ کہتا ہے مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے کہ آپ نے بیان کیا بھی نبی علیہ السلام کی امت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا، آپ کے دل کو سکون پہنچانے کا کام یہ ہے کہ غیر مسلموں کو پیغام دیا جائے، مسلمانوں کو عمل کا پیغام دیا جائے، اتحاد اتفاق کی. تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں تو کچھ نہیں، میرے پاس تو علم ہی نہیں ہے، پڑھیا ہی نہیں، نہ والدین نے پڑھایا، نہ 50 60 سال عمر ہو گئی ہے، کچھ نہیں جانتا. آپ نے فرمایا کہ کیا کر سکتے ہو؟ جی کوئی جی دنیا محنت مزدوری لگ گیا، میں تے کک ہاں، نائی ہاں، میں تے یعنی کھانا وغیرہ بنا، نان بائی ہاں. آپ نے فرمایا اچھا یہ آنسو روکو، رونا بند کرو، تم ان سے بھی زیادہ کر سکتے ہو. اچھا انہیں آنسو وغیرہ پوچھ کے وہ کیسے؟ میرے پاس بھی نہیں. فرمایا جو جن کی بات میں کر رہا ہوں، جو 10 علماء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، 5 7 10 جتنے بھی ہیں، ان کا کھانا بنایا کرو. تم نان بھائیوں نے اکیلے کھانا بناؤ گے، وہ 10 جو دعوت تبلیغ کرے تمہارے کھاتے میں آئے گی. وہ تو خوش ہو گیا، اچھا جی میں یہ بھی. فرمایا بالکل ایسے ہی ہے. تو تم ان کی خدمت یعنی نان بھائی بن جاؤ ان کے، جس کو کچھ نہیں. ایک بندہ لولا لنگڑا، میں تو کچھ نہیں، میں تو پیرالائز ہو گیا گھر میں. انہوں نے فرمایا کہ تم اس سے بھی زیادہ کام کر سکتے، ان سے بھی. کیا؟ تم وہاں اپنی چارپائی پہ بیٹھ کے دن میں کئی دفعہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا کرو. دعا تو اللہ کی مدد کو لے کے آتی ہے، وہ تو بندے ہیں جو دعوت تبلیغ کریں. ہدایت تو اللہ کی طرف سے آنی ہے، تم اس ہدایت کو لے کے آنے کا ذریعہ پڑھو. مطلب یہ کوئی بندہ بھی محروم نہیں ہے. ان پڑھ نہیں ہے جی، ڈینش نہیں آندی، یہ نہیں آندا، وہ نہیں آندا، میں بڑا ہو گیا، میں بوڑھا ہو گیا. ہر بندہ اس میں حصہ اپنا ڈال سکتا ہے. تو ضرور آپ انشاءاللہ ان سے، خریم بھائی سے رابطہ کریں، اس حصہ دار بنے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.